احباب اہل سنت حاضرین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی یقینت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا رحمت عالم نور مجسم شمس الدعا بدر الدجا صاحب الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم والله عاصمه وجبريل امين خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه ومقامه قاب قوسين محدود ركب المشرقين والمغربين، یعنی سیدنا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ۔ ایک بار اور پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھیے اللہ رب محمد۔ فخر زمین و زمان سرمایہ الوطن آقا نعمت درجہ رحمت امام عشق و محبت یعنی سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ کیا ہے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، کہو آمین۔ جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا ایک شعر اور سن لو، انہیں جانا انہیں مانا، کس کو جانا؟ مدینہ طیبہ والے آقا کو جان لیا۔ کس کو جان لیا؟ گنبد خضرا والے سرکار کو بولو زور سے، گاؤں والوں جان لیا اور انہیں مان لیا۔ کس کو؟ جو مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا میں آرام فرما، انہیں جانا انہیں مانا۔ اب آگے فرماتی، نہ رکھا غیر سے کام۔ اب غیر کون ہے؟ فرمایا غیر وہابی اور دیوبندی دشمن خدا و رسول ہیں، یعنی کہ ان سے یارانہ برادرانہ دوستانہ نہ رکھا اور گنبد خضرا والے آقا کو جان لیا، ان کی غلامی میں آ گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان رہا۔ میں لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں آیا، میں رات آیا تھا مجاہد سنیت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ الحاج محمد سجاد رضا صاحب قبلہ کی فاتح چہلم کے اندر، اور اس کے اندر حاضر کی اور ان کے آستانے پہ حاضری کی، اور اس کے بعد یہاں پر آ گیا میلاد پاک کے لیے۔ بس دو جملوں کے اندر سمجھو، میں تقریر کرنے نہیں آیا لمبی چوڑی، لیکن اگر جہنم سے بچنا ہے گاؤں والوں تو ایک بات میری یاد رکھو، کیوں؟ جنت کس کی ہے؟
حسین کی. بولو محبت سے بولو. جنت کس کی ہے؟ اور جنتی کون ہے؟ بولو حسینی. جنتی کون ہے؟ حسینی جنتی. کوئی پیر صاحب کہے کہ میری جنت، کوئی دنیا پہ پلنے والا مولوی کہے میری جنت، کوئی دنیا کے اندر بکنے والا مولوی کہے کہ میری، تو کسی کے باپ کی جنت نہیں ہے. یہ جنت حسین کی ہے. جو حسین ہوگا وہ جنت. نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، یاد کرنے والوں یاد کرو، اور آپ اس بات سے سمجھ لو کہ جنت میں کون جائے گا. جنت کے اندر رب نے حکم دیا اس جو آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا. ایک اکڑ گیا. اس نے کہا نہیں، یہ سر غیر اللہ کی طرف نہیں جھکے گا، یہ سر غیر اللہ کے لیے نہیں جھکے گا. رب نے فرمایا تو اگر سجدہ نہیں کرے گا میری جنت سے باہر جا. سنو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. یہ نبی خان دنیا سے مسلمان گیا، نکال دیا. 600 کروڑ برس تک سجدے کرتا تھا. کتنا؟ حضرت امام غزالی تحریر فرماتے ہیں 600 سجدے والا، بندگی والا، عبادت والا، رکوع والا، قیام والا، فرشتوں کو پڑھانے والا، فرشتوں کا استاد نکال دیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات. یہاں کتنی نمازیں پڑھ رہا؟ بولو 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال. اب تو 100 بھی نہیں ہوتی، 60 ہو جائے تو بہت بڑی بات. کیا مطلب؟ 600 کروڑ برس کے سجدے والے کو نکال دیا. مولا ماجرا کیا ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا. اب آنے والی قوم آ رہی ہے، تبلیغی جماعت کے نام پر آئیں گے، جماعت اسلامی کے نام پر آئیں گے، وہابیت کے نام پر آئیں گے، دیوبندیت کے نام پر آئیں گے، وہابیت غیر مقدس سلفی کہلائیں گے. وہ کہیں گے نماز پڑھو جنت میں جائے گی، سجدہ کرو جنت میں جائے گی، رکوع کرو جنت میں جائے گی، قیام کرو جنت میں جائے گی، تشہد کرو جنت میں جائے گی. میں نے بتا دیا جنت اسے ملے گی جو میرے محبوب کا غلام ہوگا، اور جو میرے محبوب کا حقدار ہوگا، سجدے والا ہوگا. بولیے ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ بیٹھے ہو تفصیلی گفتگو میں، لیکن ایک بات بتاؤ، اور ماں بیٹھے ان سے دعا ہوگا، ماں باپ ناراض تو نماز قبول ہو جائے گی؟ بولو قبول ہوگی. کسی کے ماں ناراض، کسی کے باپ ناراض، فرمایا نماز. تو جب جس سے ماں اور باپ ناراض ہو نماز قبول نہ ہو، اور جس سے مصطفیٰ ناراض ہو نماز قبول ہو جائے گی؟ کیا بات ہے. بولو قبول ہوگی؟ نہیں. نماز ہو، روزہ ہو، سجدہ ہو، عبادت ہو، بندگی ہو، رکوع ہو، قیام ہو، تشہد ہو، رمضان کا روزہ ہو، یہ عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ اعمال ہے. لیکن اعمال کی قبولیت کا مدار حضور کی حضور کی. اب آئیے آپ آگے بڑھیے. آپ کہو گے کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں. میرا گاؤں کا نام کیا ہے؟ دھنولی والا. ایک آدمی 100 سال تک مندر میں تھا. یہ لگاتا رہا صبح شام، صبح سے لے کے شام تک. 10 سال تک نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال تک پوجا کرتا رہا. کیا کرتا رہا؟ اب 100 سال کے بعد نکلا. یہ آیا حضرت امام صاحب کے پاس، حضرت میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کوئی پریشر تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں اسلام کو حق جانتا ہوں، اچھا لگا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہا پڑھو کون؟ کیا پڑھو؟ آپ نے پڑھا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ہو گیا؟ بولو بولو کیا ہو گیا؟ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب حضرت نے چائے منگائی، 2 چائے منگوائی، چائے بن کے آئی. ایک چائے خود پی اور ایک چائے اس کو پلائی، جس کا نام رام کمار تھا، لیکن نام رکھ دیا عبد الرحمان.
नाम रख दिया अब्दुल रहमान। अब चाय पी रहे थे, इमाम साहब भी चाय पी रहे थे, वो भी चाय पी रहा था। चाय पीते पीते अटैक पड़ गया। क्या पड़ा? दिल का दौरा पड़ा और वहीं गिरे और इंतकाल कर गया। अब बताओ जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में? बोलो। एक नमाज में जन्नत, एक रोजा नहीं जन्नत, क्या बात है, एक सजदा नहीं जन्नत, कुरान की तिलावत तो छोड़ो, कुरान को देखा नहीं जन्नत, बेशक काबे को देखा नहीं जन्नत, हाजी किया नहीं जन्नत, ज़कात दी नहीं जन्नत। और ये आप और मैं नहीं कर रहा हूँ। इमाम शाफी से पूछो तो कहेंगे जन्नती, इमाम मोहम्मद बिन हम्बल से पूछो कहेंगे जन्नती, इमाम मालिक से पूछो कहेंगे जन्नती, इमाम आजम अबू हनीफा अकीदा जन्नती, रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हु अजमईन। क्या माजरा? इमाम साहब के बैठ जा बेटा, इमाम साहब के पूछा बैठ जाओ, पानी तो पीते रहते हो। वहाँ पे आ रहे हैं, बंदी आ रहे हैं, इधर आओ, मौलाना खड़े अभी भी जमात को इधर आगे आ जाओ, हाँ इधर आओ, फिर पानी का खाना सब बंद करो, अल्लाह बंद के जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, पढ़िए नूर पाक अल्लाह। एक नमाज नहीं पढ़ी जन्नत। अब मैं पूछने लगा मौला मसला क्या है? अब गुस्ल नहीं आ रहा, क्या हुआ? गुस्ल कफन दफन, आवाज आई जन्नती है, जो गुस्ल देगा वो भी जन्नती हो जाएगा। कफन दो जन्नती है, जो कफन देगा वो भी जन्नती। अब राम कुमार जिसका नाम अब्दुल रहमान रखा, 100 साल के बाद जो अब्दुल रहमान होके गुलामे मुस्तफा होके चला, जन्नत में चला, इमाम साहब ने आवाज दी गुलामे मुस्तफा जा रहा है, जो गाना लगा लेगा वो भी जन्नत। जरा गौर करो, कहाँ गए लोग जो कह रहे हैं नमाज से जन्नत मिल जाएगी, ज़कात से जन्नत मिल जाएगी, रमजान से जन्नत मिल जाएगी। जन्नत तो मुस्तफा की गुलामी से मिले, और नमाज का नमाज है जब गुलामी मुस्तफा में हो, रोजा का रोजा है जब गुलामी मुस्तफा में हो, हज जब हज है जब गुलामी मुस्तफा में हो। नोट करो। पूछा इमाम साहब से, इमाम साहब 100 साल तक पूरा करता रहा, नमाज भी पढ़ी, रोजा नहीं रखा, ज़कात नहीं दी, हज नहीं किया, लेकिन जन्नत फाटता हुआ जा रहा है। तो इमाम साहब ने कहा हुजूर का गुलाम हो गया था, तो अब ये जन्नती भी है और जन्नत बांट लिया। इसी दौरा के आसपास है करीब के अंदर 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक नमाज पढ़ता रहा। फजर की नमाज, इशा की नमाज, मगरिब की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, तमाम नमाज़ें पढ़ता रहा, ज़कात देता रहा, हज करके आया, कुरान की तिलावत करता रहा। 100 साल के अंदर जब उसकी उम्र हुई, एक जुमला हुजूर की बारगाह में गुस्ताखी का बोला। क्या बोला? जोर से बोलो। गुस्ताखी का बोला, और बोलने के बाद मर गया। अब इमाम साहब से बोले तो क्या हुजूर का गुस्ताख होकर मरा, क्या करेगा? कहा अब कफन नहीं किया जाएगा, अब गुस्सा नहीं दिया जाएगा, अब ताना नहीं लगाया जाएगा, अब इसकी मस्जिद को नहीं उठाया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अल-अताया नबविया फिर फतावा रज़िया आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इनका फतवा सुन लो। फरमाया जो देवबंदी गुस्ताखे रसूल वो करके मरा। फरमाते हैं फतवा लिखाना मेरा काम है, अगर कोई एतराज करे तो मुझसे बताना, मैं फतवा बता दूंगा। फरमाया कफन देना हराम, गुस्ल देना हराम, मैयत को कांदा लगाना हराम, मैयत को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना हराम, उस देवबंदी की मुसलमानों जैसी कब्र बनाना हराम। और फरमाया दुआए मग़फ़िरत हराम बक़रीब कुफ्र, इसका नाम है मसलके आला हज़रत। लेकिन मुल्ला जी वहाबों से मिल रहा है, देवबंदी से मिल रहा है, तबलीगी से मिल रहा है, जमाती से मिल रहा है, गैर मुक़ल्लिद से मिल रहा है, सबसे मिल रहा है, लेकिन उनको फतवे काहे के याद है? तो ये ताज़िया मत मनाओ। एक फतवाया
جبکہ میں بتا دوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے تعزیے کے بارے میں کیا فتویٰ دیا وہ بھی سن لو. سبحان اللہ سن لو ابھی. سبحان اللہ نوٹ کر لو. رک جاؤ یہاں تو لوگوں نے جو بیٹھ جاؤ. بھاگوں سے بچو. قسم خدا کی اگر مر بھی گئے اور غلام مصطفیٰ ہمارے جنت میں جاؤ بے شک اور زندگی میں گئی اور دشمن رسول سے دوستی کر لی جہنم میں جاؤ. یہاں کی فکر بعد میں کرو, وہاں کی فکر پہلے کرو. سمجھ رہے ہو؟ پہلے وہابیوں کے بندیوں سے بچو, بے شک تبلیغی جماعت اسلامی سے بچو, غیر مقلدوں سے بچو. اپنی شادی میں کسی وہابی کو مت بلاؤ. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی العطائیہ نبویہ فی فتاوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا اگر کسی شادی یا ولیمے کے اندر کوئی مرتد آیا اور اس میں دیوبندی آئے, مرتد آئے, مرزائی, تو فرمایا اس میں اگر امام نے کھانا کھا لیا. کس نے کھانا کھایا؟ مولانا نے, امام نے, کسی نے بھی کھانا کھایا. اللہ تعالیٰ حق والے عالموں کو سلامت رکھے. یہ بات کر رہا ہوں وہ ان مولویوں کے بارے میں جو وہابیوں کے ساتھ کھا رہے ہیں, جو دیوبندیوں کے ساتھ کھا رہے ہیں, جو تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کھا رہے ہیں, جو غیر مقلدوں کا حق نہیں ہے, صرف نماز, روزہ, زکات, حج, لیکن وہابیہ جس کو فرمایا اعلیٰ حضرت نے رد وہابیہ فرض اعظم ہے. بے شک لیکن وہ جو شیطان بنے ہوئے زبان بند ہے, صرف نماز پہ بول رہا ہے. ارے کم بخو, نماز کا کون انکار کر رہا ہے؟ تبلیغی جماعت کا ہی نماز پڑھو, وہابی کہہ رہے نماز پڑھو, دیوبندی کہہ رہے نماز پڑھو, تبلیغی جماعت والے کہہ رہے نماز پڑھو, سلفی کہہ رہے نماز پڑھو. نماز پر کسی کا حملہ نہیں ہے. بے شک سجدے پر حملہ نہیں, رکوع پر حملہ نہیں, قیام پر حملہ نہیں, تشہد پر حملہ نہیں. حملہ اس پہ مصطفیٰ پر ہے. بے شک اور جہاں حملہ ہوگا حفاظت, جہاں حملہ ہوگا حفاظت. کوئی آپ کے سر پہ مارے, آپ کے سر پہ ڈنڈا مارے تو آپ کیا کرو گے؟ بولو, آپ کیا کرو گے؟ یا پیر بچاؤ گے؟ اگر آپ نے پیر بچایا تو سر ٹوٹ جائے گا, خون نکل آئے گا, سر ٹوٹ جائے گا. جہاں پر حملہ وہیں پر حفاظت. حملہ نیپال بارڈر پہ ہو اور انڈین فوج اگر اس کا دفاع چائنا بارڈر پہ کرے تو بولو کیا ہوگا؟ جہاں پر حملہ وضو اور اس کی حفاظت. تو حملہ عشق رسول پر ہے, حملہ غلام مصطفیٰ پر ہے, غلامی مصطفیٰ پر ہے, حملہ رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے پر ہے, حملہ حضور کی محبت پر ہے, حملہ کربلا کی شہادت پر ہے, حملہ غوث اعظم کی وصیت پر ہے, حملہ خواجہ اجمیری کی چادر پر ہے, حملہ مسعود غازی کے مزار پر ہے. لہذا عالم میں حق وہ ہے جہاں پر حملہ ہو پہلے والا ان کے بارے میں بتائے, جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل نہ کنگی اونچائی بدری کالی ہے, سونے والوں چاہتے نہیں وہ چوروں کی رکھوالی. اعلیٰ حضرت فرماتے اگر ایسی شادی کے اندر جس میں دیوبندی مرتد وغیرہ تھے, مولانا امام نے شرکت کری, فرمایا امام سے کہا جائے کہ توبہ کرو کہ اس میں دیوبندیوں نے کھانا تھا اور وہ بھی آئے. فرمایا اگر وہ امام توبہ کرتا ہے تو سبحان اللہ, اور اگر توبہ سے انکار کرتا ہے تو فرمایا اس کو امام بنانا گناہ. امام بنانا یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, یہ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں کو سبحان اللہ. ایک فتویٰ اور سبحان اللہ سبحان اللہ سنا دینا مولویوں کو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سن لو, یہ میرا نہیں ہے, یہ خانقاہ حشمتیہ. تو بول رہی ہے زبان خانقاہ حشمتیہ کی ہے لیکن کتاب مجدد اعظم کی ہے. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, یاد کرنے والوں یاد کرو, لکھنے والوں لکھو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا تو اعلیٰ حضرت العطائیہ نبویہ فی فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں زانی, شرابی, سودخور کے یہاں کھانا خلاف اولیٰ ہے. کیا مطلب؟ کوئی زانی ہے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی سود کھاتا ہے, فرمایا اس کے گھر پر کھانا خلاف اولیٰ, اس کے گھر پہ کھانا. یہ فتویٰ فتاوی رضویہ میں موجود ہے, جو ملا کہے مجھ سے فون کرنا, میں بتاؤں گا اس کو دکھا دینا. فرمایا لیکن دیوبندی مرتد ہے, گستاخ رسول, اور اس کے وہاں کھانا حرام.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. یہ کیا ہے بولو؟ مسلک اعلیٰ. یہ کیا ہے بولو؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. خالی نامت لگاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کا. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کہو سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت تو یہ ہے تو سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی لوگ ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملکوں کی کیا محبت کیجیے, فیض میں چل جائیں دنوں کے دن یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. نجمی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی, یہ ہمارا دین تھا. پھر کچھ کو کیا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سب سوئے روزہ چھپا. پھر کچھ کو کیا دل کا ساجد نچ دیا. پھر کچھ کو کیا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہم ہے اپنے مصطفیٰ. پھر کچھ کو کیا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں آئندے نزدیک دیکھ لے حضرت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہابی کی برائی بیان کرنا فرض ہے. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں رد وہابیہ کرنا فرض اعظم ہے. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. یہ کیا ہے؟ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. یہ کیا ہے؟ لیکن جب گناہگاروں کو دیکھا, جب سیاکاروں کو دیکھا, جب ہم جیسے خطاکاروں کو دیکھا, جب ہم جیسے اشیاء کو دیکھا, جب ہم جیسے نکموں کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں من صحیح, چور صحیح, مجرم و ناکارہ صحیح ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے جو کلمہ تیرا. جب جیسے ہم جیسے کتوں کو دیکھا, ہم جیسے گناہگاروں کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ مجھ سا گناہگار کون, ان سا شفیع ہے کہاں, مجھ سا گناہگار کون, ان سا شفیع ہے کہاں. پھر وہ تجھی کو بھول جائیں پھر یہ تیرا گمان ہے. اعلیٰ حضرت نے جب ہم جیسے گناہگاروں کو دیکھا, ہم جیسے سیاکاروں کو دیکھا تو ارشاد فرماتے ہیں ڈر تھا کہ سیاہ کی سزا اب ہوگی یا روزے سزا کی ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سمجھو شادی بیاہ میں وہاں لوگوں کو نہیں بلاؤ گے, بولے بلاؤ گے دیوبندی کو بلاؤ گے, تبلیغی جماعت کے لوگوں کو بلاؤ گے, اور اگر بلاؤ گے کسی پیر سے مرید ہو جاؤ ان کے ساتھ دوستی کرو گے جہنم میں جاؤ. بے شک. کورونا کے مریض کو دیکھا ہے, جس نے ہاتھ لگایا اس کو بھی اندر, جس نے سلام کیا اس کو بھی اندر, جس نے چائے پلائی اس کو بھی اندر, جس نے ساتھ میں چائے پی اس کو بھی اندر, جس نے شادی میں شرکت کی ساتھ میں اس کو بھی اندر. میرے پاس آئے, میں نے کہا یہ دنیا کا کرونا ہے لیکن اس سے خطرناک وہابیت کا کرونا ہے, جماعت کا کرونا ہے. اور وہ کرونا ویسا ہے میرے آقا نے ارشاد فرما دیا اس کرونا سے بچنا ہو تو سن لو ایاکم وایاہم, تو ان سے دور رہنا, سلام مت کرنا, مصافحہ مت کرنا, معانقہ مت کرنا, شادی میں مت بلانا, بیمار پڑ جائے تو دیکھنے مت جانا, مر جائے تو ان کی مسجد میں مت جانا, ان کی قبر پر مت جانا. فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. یہ دنیا کا کرونا ہے لیکن وہابیت کا کرونا. ابھی کرونا آیا تھا تو یہی کانپور کے اندر اعلان ہو رہا تھا, ان سے اعلان کر رہی تھی جو تبلیغی جماعت والوں کو گھر میں چھپائے گا اس کو بھی اندر کر دیا جائے گا, جو تبلیغی جماعت کا پتہ بتائے گا اس کو بھی اندر کر دیا جائے گا. اور کتنے اندر ہو گئے, کتنے مدرسے باہر ہو گئے, کتنے چلے گئے. یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ. یہ دنیا ہے لیکن یہ دنیا کی پولیس ہے. کل میدان محشر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر آدمی پریشان ہوگا, سوال پہ سورج ہوگا, ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی. لیکن ہر آدمی سوچ رہا ہوگا جنت میں چلا جاؤں, لیکن آواز آئے گی تبلیغی جماعت والے کہاں گئے, ان کو شادی میں بلانے والے کہاں گئے, ان کے ساتھ دوستی کرنے والے کہاں گئے, ان کے مددگار کہاں گئے. تو اب مڑ کر دیکھیں گے تو تبلیغی جماعت کے ملا دیوبندی وہابی خود سزا بھگت رہے ہوں گے. بے شک.
سزا بھگت رہے ہوں گے، وہ ہمیں تمہیں کیا بچائیں گے؟ وہ تمہیں اب جب قادری غلام پہنچے گا، جب حشمتی پہنچے گا، جب رضوی پہنچے گا، جب یہ خانقاہ حشمتیہ سے مرید پہنچے گا، ماننے والا پہنچے گا، تو سبحان اللہ جب حق والے پہنچیں گے، جب یہ پہنچیں گے جو کہتے تھے تم سے اور جنت سے کیا مطلب، وہ آدھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی آواز آئے گی، دیکھو دیکھو یہ پرچم قادری لگا ہے، قادری کہاں ہے، ادھر آ جائیں، یہ تخت قادری بچھا ہوا ہے، یہ غوث پاک کا دفتر لگا ہوا ہے، قادری غلاموں کے نام لکھے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو استاد محمد علامہ جبل صاحب اللہ فرماتے ہیں منادی ندا دے گا حشر میں یوں قادریوں کو، منادی ندا دے گا حشر میں یوں قادریوں کو، ارے کہاں ہے قادری کرے نظارہ، غوث اعظم کا کہاں ہے قادری کرے نظارہ، غوث اعظم کا کہاں ہے قادری کرے نظارہ، غوث پاک کا نام جو ہے لے لو تو بہوا بھاگ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے شادی میں وہابی کو بلاؤ گے، بولو بلاؤ گے، دیوبندی سے سلام کرو گے، دیوبندی سے مسافر کرو گے، یہ ہم نے نہیں کہا، یہ حدیث پاک ہے، یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ اور اب بات آئی کی تعزیہ شریف کی تو خبر سنتے چاہیے، کہیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب العطائے النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں تحریر فرماتے، کیا فرماتے کہو سبحان اللہ، فرمایا کہ تعزیہ یہ بدعت عملی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو یعنی کہ تعزیہ شریف اٹھانے والوں کو ان سے وہابی دیوبندیوں سے کیا نسبت، پھر آگے ارشاد فرمایا ضروریات دین کے بالائے سر ضروریات اہل سنت کے بھی منکر نہیں ہے، یعنی کہ ضروریات دین کا منکر کافر اور ضروریات اہل سنت کا منکر گمراہ، نہ یہ کافر ہے نہ یہ گمراہ۔ سبحان اللہ۔ کون؟ تعزیہ شریف اٹھانے والے جو موجودہ تعزیہ شریف اٹھایا جاتا ہے، سبحان اللہ یا حسین کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی تم سے سوال کرے مجھ سے پوچھنا، میں تمہیں بتاؤں گا حوالہ کہاں ہے، جن کون سی صفحہ کون سا ہے، کتاب کون سی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن الحمدللہ مر جائیں گے لیکن پوچھ نہیں پائیں گے۔ بے شک نوٹ کرنے والے نوٹ کرو۔ اب اعلیٰ حضرت صاحب سے بڑے آگے بڑھے، یہی نہیں رکے، فرمایا کہو سبحان اللہ، جو کچھ کرتے ہیں یعنی اگر کچھ افعال ناجائز کو شامل کر لیتے ہیں ڈھول تاشا وغیرہ، فرمایا جو کچھ کرتے ہیں محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں، محبت کربلا والوں کی، فرمایا ہاں برائے جہالت و نادانی۔ ایک آپ امام صاحب کے بچے نے شرارت کری، امام صاحب بیٹھنے لگے، آپ نے کہا امام صاحب نادان ہے، امام صاحب اس کو پتہ نہیں بچارے، امام صاحب گھنٹے ہو گئے، آپ سمجھ رہے؟ فرمایا ہاں برائے جہالت و نادانی، اس میں افعال ناجائز کو شامل کر لیتے ہیں، لیکن آگے جملہ اعلیٰ حضرت کا سنو، میرا جملہ نہیں ہے، یہ مذہب اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کا جملہ ہے، یہ سرکار شیخ سنت کے پیر و مرشد کا جملہ ہے، یہ اس کا جملہ ہے جس کے نام سے آج مسجد اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا، یہ اس کا جملہ ہے جس کے لیے آپ کہہ رہے ہو کہ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ؟ فرمایا یہ لوگ یعنی تعزیہ شریف رکھنے والے عقیدتاً ہم میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ عقیدتاً میں نے کہا صلح کرنے والوں سے، صلح کرنے پیروں سے، میں نے کہا جو عقیدتاً اعلیٰ حضرت کے ہیں ان کو تم بھگانا چاہ رہے ہو، اور تبلیغی جماعت والے جو بدعقیدہ جو مرتد ہو گئے ہیں ان کو تم اتحاد کے لیے بلانا چاہ رہے ہو، تو ان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت تو یہ ہے کہ تم سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی ہوئے ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ۔ ابھی پردھانی کا الیکشن ہوا کہ نہیں ہوا، پردھان ہوا کہ نہیں ہوا، ہم رد وہابیہ کرتے ہیں، دیوبندی وہابی 24 نمبر تبلیغی جماعت قرار کرتے ہیں، تو صلح کلی پیروں کے اندر پیچھے لگ جاتی ہے ملاؤں،
یہ تو اختلاف کی باتیں کر رہے ہیں، جھگڑا پھیلا۔ ہم نے کہا ہم جھگڑا نہیں پھیلاتے، ہم تو وہی کر رہے ہیں جو بدر میں صحابہ نے کیا، جو احد میں صحابہ نے کیا، جو خندق میں صحابہ نے کیا، جو خیبر میں صحابہ نے کیا، جو کربلا کے اندر کربلا میں حسین اعظم کے فتح نے کیا، جو بغداد میں غوث اعظم نے کیا، جو اجمیر معلیٰ میں خاطر پاک نے کیا، جو قلیہ شریف میں صابر پاک نے کیا، جو بہرائچ شریف میں مسعود غازی نے کیا، جو کشوچہ مقدسہ میں مخدوم اشرف جہانگیر سنانی کشوچی نے کیا، جو وارث پاک حسین حسینی نے کیا، جو علاء الحق ملت الدین انوار شریف نے کیا، جو نصر الدین چراغ دہلوی نے کیا، جو نظام الحق ملت الدین نظام الدین اولیاء محمود الہی نے کیا، جو سرکار خواجہ قطب الدین نے کیا، جو حضرت خواجہ بابا فرید الدین پٹن شریف نے کیا، جو خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی نے کیا، جو شیخ عبدالحق محمود دہلوی نے کیا، جو اولیاء نے کیا، وہ ہمیں حکم دے دیا، ہمیں حکم دے دیا، کیا دیا؟ فرمایا خیبر میں لڑے حضور کے لیے تم بھی حضور کے لیے لڑو، سبحان اللہ، خندق میں لڑے حضور کے لیے تم بھی حضور کے لیے لڑو۔ اور کیسے لڑے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ تم وہابی الگ، ہم سنی الگ، تم مذہب کو شرک کرنے والا، چادر کو شرک کرنے والا الگ، ہم مذہب کے جانے والے الگ، سبحان اللہ۔ لیکن قربان دینے والے کیسے دے گئے؟ بدر میں اپنی گردنیں دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ پردھانی کا نشہ ہوا، بھائی بھائی میں اختلاف، چچا بھتیجے میں اختلاف، ماموں بھانجے میں اختلاف، اس کو ووٹ دے دیا میں اس سے نہیں، تمہارے ابا کو ووٹ دے کے مسلمان ہو جائے، تمہارے باپ کو ووٹ نہ دے تو کیا کافر ہو جائے؟ اگر تمہاری محبت کا نام اسلام نہیں، حضور کی غلامی کا نام، بے شک لڑتے تم بھی ہو، پردھانی کے لیے لڑتے ہو، ایم پی اور ایم ایل اے کے لیے لڑتے ہو، ودھائک بنوانے کے لیے لڑتے ہو، اے ڈی سی کے لیے لڑتے ہو، گرام پنچایت کے لیے لڑتے ہو، لڑتے دنیا کے منا بھی ہیں، پیسے کے لیے لڑتے ہیں، مکان کے لیے لڑتے ہیں، مل لڑتے دنیا کے پیے بھی ہیں، اپنی بچیوں کے لیے لڑ رہے ہیں، سجادہ لڑ رہا ہے، وہ کہہ رہا میں سجادہ، وہ کہہ رہا تو سجادہ، وہ کہہ رہا فلاں سجادہ، لڑ سب رہے ہیں، لیکن قسمت ان کی ہے جو حضور کے لیے لڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، جو حضور کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ قبر میں ملا آئیں گے بچانے کے لیے سلا پلی بولو، قبر میں سلا پلی بھی آئے گا بچانے کے لیے بولو، قبر میں کون ہوگا؟ باپ نے چھوڑ دیا، ماں نے چھوڑ دیا، بھائی نے چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، گرمی کا دن ہے، جلدی کرو جلدی کرو، قبر کھدوائی، دبئی سے آئے تھے، ہاتھ میں گھڑی تھی 5 لاکھ کی، سیٹ صاحب گھڑی اتار لی گئی، کرتا تھا 10,000 روپئے لیٹر کا کپڑا اتار لیا گیا، بنگلہ بنایا تھا، جلدی کرو، تو آپ نے اپنے مکان کی طرف کہا کہ مجھے نکال رہا ہے، میں نے خون پسینہ ایک کر کے دبئی کے اندر 10 سال کمایا کہ مجھے گھر سے باہر کر رہا ہے، تو مکان نے کہا اسی کا نام دنیا ہے، اسی کا نام۔ اب نظر گئی باپ کی طرف، میرے باپ چلو قبر میں لیٹ جاؤ، باپ نے کہا بیٹا کسی کا باپ قبر میں نہیں گیا، میں کیا جاؤں گا، منع کر دیا۔ نظر گئی شریف حیات، نظر گئی ماں کی طرف، اے ماں چل میرے ساتھ قبرستان کرنا، ایک رات لیٹ جا، پانی کی بارش ہوتی تھی، وہ اپنے آپ ٹھیک جاتی تھی، لیکن مجھے سکھائے سوکھے کے اندر سلایا کرتی تھی، یہ میرا بیٹا ہے، میرے لیے زندگی کے دعا کرتی تھی، چل میرے ساتھ قبر میں لیٹ جا، لیکن ماں نے منع کر دیا، پریشان۔ اب نظر گئی بھائی کی طرف، چل میرے بھائی تو میرا بڑا جھوٹی دوست تھا، میں نے کہا میرے تیرے لیے فلاں سے لڑائی لڑی، فلاں سے لڑائی لڑی، فلاں سے لڑائی لڑی، چل میرے ساتھ قبر میں لیٹ جا، بھائی نے ہاتھ جوڑ لیے۔ اب نظر گئی بہن کی طرف، چل میری بہن میں نے تیری شادی کری، میں نے تجھ کو پیسہ دیا، میں نے تجھ کو جہیز دیا، میں نے تجھ کو فلاں چیز دی، چل میرے ساتھ قبرستان کے اندر لیٹ جا، لیکن بہن نے بھی انکار کر دیا، پریشان لیٹا ہوا ہے۔ اب نظر گئی شریف حیات کی طرف، اس کی بیوی کی طرف، اس سے کہا چلو اب میری بیوی تو چلے گی میرے ساتھ، اس نے کہا چلو میرے ساتھ قبر میں لیٹ جاؤ، اندھیرا ہے، لیکن بیوی نے کیا کیا، بیوی نے ہاتھوں کو دکھایا، دیکھو چوریوں کو توڑ کر تم سے رشتہ توڑ لیا،
اب تم جانو تمہارا کام جانے سب نے چھوڑ دیا. آپ نے چھوڑا, بھائی نے چھوڑا, بہن نے چھوڑا, آپ نے چھوڑا, بیوی نے چھوڑا, دوستوں نے چھوڑا, عزیزوں نے چھوڑا. اب جلدی جلدی کفن دیا گیا, غسل دیا گیا, مٹک کو اٹھایا گیا. اٹھانے کے بعد کھنوئی قبرستان کے اندر لے کے چلے. رات کا سماتا ہے, لیکن وہ ایسا تھا. محرم کا مہینہ آیا, سلیل حسین لگائی, 11ویں شریف کا مہینہ آیا, غوث اعظم کی 11ویں گئی, الحمدللہ شادی کی محفل آ گئی. اس نے کہا کوئی میری محفل کے اندر دیوبندی نہیں آئے گا, وہابی نہیں آئے گا, رسول اللہ کا دشمن نہیں آئے گا, حضور کا گستاخ نہیں آئے گا, حضور کا گالی دینے والا نہیں آئے گا. بائیکاٹ کر دیا, سب کو چھوڑ دیا. سب نے چھوڑ دیا. اس کے جنازے کو لے کر چلے قبرستان, رکھا, تختے لگائے. منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی ڈالنا شروع کری, اور مٹی ڈالنے کے بعد سب چلے پریشان. اکیلا گھر اکیلی جان, دم گھٹتا دل کا, خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. سب نے چھوڑ دیا تو کیا دیکھا, مدینے کے مصطفیٰ آ گئے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, رحمت آ گئے, سرکار حسین پاک کے نانا جان آ گئے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے غلام, تو وہ تھا جس نے میرے لیے دیوبندیوں کو چھوڑ دیا, وہابیوں کو بھگا دیا, میرے دشمن سے دور رہا. تیرا باپ کا جس نے چھوڑ دیا, تیری ماں کی جس نے چھوڑ دیا, تیرا بھائی کا جس نے چھوڑ دیا, تیری بیوی کا جس نے چھوڑ دیا, لیکن یہ تیرا رسول ہے جو قبر میں بچائے گا, حشر میں بچائے گا, اور جنت کے اندر ساتھ کے اندر انشاءاللہ لے کر کے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, وقار مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت. نعرے تکبیر. ہم مکان میں بیٹھے ہیں, بولو اس میں پنکھا ہے, مائک ہے, لائٹ ہے. پنکھے میں مکان ہے یا مکان میں پنکھا ہے؟ بولو. مکان کے اندر ہے نا, پنکھے کے اندر وہ مکان میں مائک ہے یا مائک کے اندر مکان ہے؟ بولو مکان, بولو سب جانتے ہیں آپ, بولو مکان, بولو مکان کے اندر ہے نا. اب پنکھے کے اندر مکان نہیں, مکان کے اندر پنکھا ہے. سنی, اسلام میں داڑھی ہے, اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام, داڑھی کے اندر اسلام. اگر داڑھی میں اسلام ہو جتنے پنجابی ہے سب مسلمان, بولو ہوں گے نہیں؟ جی, اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی کے اندر اسلام. اسلام میں نماز ہے, نماز میں اسلام. اب میں نہیں کر رہا, کل ہو سکتا ہے کوئی سراج الدین اللہ تمہارے پاس آئے, ایسا کہہ گئے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر سن لو, کہو سبحان اللہ. فرماتے ہیں مولا علی میوانی تیری نیند پر نماز, ہم نے نہیں. فاتح خیبر, سبحان اللہ, اسد اللہ الغالب, امام المشارق والمغارب, حلال المشکلات والنوائب, دفاع المعضلات والمصائب, سبحان اللہ, مولا المسلمین حضرت مولا علی فاتح خیبر, کہ جن کا نام لے تو شیطان بھاگ. سبحان اللہ, نادے علی نظر العجائب تجبه عون اللطف النوائب, كل هم وغم بنبوتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بولایتك یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, پورا بلنا کہو یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حیدری, یا علی. سبحان اللہ. وہ کہ جنگ ہو رہی ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی, لیکن مصطفیٰ آرام کر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جانوے پاتے مولا کا رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے مولا نے اصل کی نماز حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ, اصل کی نماز کو قربان کر دیا حضور پر نہیں, حضور کی نیند پر, اے, اے, سبحان اللہ. حضور کی نیند مبارک پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز اصل جو اعلیٰ خطر کی ہے.
اب جب حضور کا قربان کر دی تو حضور نے انگشت اشارہ فرمایا، سورج آ گیا، فرمایا اب نماز پڑھنا۔ سبحان اللہ، یہاں نماز قربان اور کون؟ افضل الناس جماعا افضلهم بالتسلیم وافضلهم بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، غار صور شریف میں موجود ہیں مکہ المکرمہ کے اندر، سارے سوراخوں کو بند کر دیا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک سوراخ میں آپ نے اپنا انگوٹھے مبارکہ لگا دیا، اس میں سانپ رہتے تھے، انہوں نے سنا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے، وہ رگڑنے لگے، ہٹاؤ ہم زیارت کریں گے، لیکن سرکار نے اپنا انگوٹھے پاک نہ ہٹایا۔ لیکن آپ نے جب انہوں نے کاٹا تو پھر سرکار کے چشمانی مبارک سے آنسو نکلے، فرمایا کیا ہوا؟ حضور یہ ماجرا ہے، فرمایا لاؤ۔ نواب دہن نکالا اور لگا دیا، اور فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ صحت جو تھا بالکل صحیح ہو گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ صدیق بن کے غار میں جا ان پہ دے چکے اور حفظ جہاں کو جانے سمجھے اڑا کی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر نماز پڑھ رہی تو کوئی ایسا جانور شیر آ جائے، سانپ آ جائے تو فرمایا جان بچاؤ، نماز باقی پڑھے گا، جان بچاؤ نماز۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر اپنی جان کو حضور کی دین پر قربان کر رہے ہیں، نیند پاک پر قربان کر رہے ہیں، وہاں نماز قربان اور یہاں جان قربان۔ فرمایا صدیق اکبر کے غار میں جان کے دے چکے، سے جان کو جانے کو سے خدا کی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرماتے تو نے ان کو جان انہیں پھیل دی نماز، ارے وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، اب آگے بڑھے اور فرما دیا اعمال کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض قیوم ہیں، نماز فرا، روزہ فرا، زکات فرا، حج فرا، قیام فرا، تشہد فرا، کعبے کا طواف فرا، سب فرا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض قیوم ہیں، اصل اصول بندگی اصلاح جو کرتی ہے، محبت مصطفیٰ اصل ہے، غلامی مصطفیٰ اصل ہے، رسول اللہ کی محبت اصل ہے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کوئی وہاں بھی ہماری شادی میں نہیں آئے گا، اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ، نعرے تکبیر۔ میں دیکھ رہا کچھ ہاتھ نیچے ہیں، توبہ کر لو بابو، قبر میں تبلیغی جماعت والے نہیں آئیں گے، رسول اللہ بچائیں گے، حسین کی نانا بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ اور لگا بات کا نعرہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان امام حسین، فیضان مولا علی، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان مسعود غازی، فیضان وارث پاک، فیضان نظام الدین اولیاء، سرکار مظہر اعلی حضرت، سرکار مظہر اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، حضور مجاہد ملت، فیضان شہر ہندوستان، حضور شمائل ملت۔ اس میں قائم رہنا انشاءاللہ، کبھی مرید ہونے کا فائدہ، ورنہ ہمیں نذرانہ دے دو، 5,000 میں 5 لاکھ کا نذرانہ دو اور وہابی سے ملو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ دیکھو اور یہ نہیں کہہ جاؤ گے گھرانے والوں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا مولا، ہمیں معلوم ہے کہ ہم والے پیر نہیں ہیں کہ بیل بھی گاون اور گائے بھی گاون۔ ہمارے پاس ایک صاحب ہے، ہمارے پیر صاحب کو رکھ نہیں کرتے، وہابیوں کا دیوبندیوں کو رکھ نہیں کرتے۔ میں نے کہا تیرا باپ کا تیرا پیر جو ہے کہ شریعت ہے، تیرے پیر کے باپ کی شریعت ہے۔ ابے رد وہابیہ رسول اللہ کو دشمن کر اللہ نے کیا، بے شک، سب تک کیا سبحان اللہ، حضور کے دشمن کر اللہ نے کیا، حضور کے دشمن کر حضرت صدیق اکبر نے کیا، حضرت فاروق اعظم نے کیا، حضرت عثمان غنی نے کیا، حضرت مولا علی نے کیا، حضرت حسین کریمہ نے کیا، حضرت غوث پاک نے کیا، پیران پیر نے کیا، غریب نواز نے کیا، مسعود غازی نے کیا۔ تیرا پیر والا ہے کہ پیران پیر نہیں مانے؟ بے شک، ابھی میں نے کیسا پیر ملے گا؟ یہ پیر ہو یا مولوی ہو، سب کا کربلا کا ہے۔ بے شک، کیا ہے؟ قدر والے جانتے ہیں، قدر شان شان اہل ہے۔ بیت۔
اور وہ گھر کیا ہے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. گھر کی بات آتی تو گھر بھی سن لو. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. اب والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. ارے چنگا سن لو. ادھر ایک تنظیم چل رہی ہے ہری پگڑی نیپال کے اندر, اور پتہ نہیں پڑھنے میں ہے کہ نہیں دعوت اسلامی جس کا نام ہے, یہ بڑی مرتوب جماعت ہے. بے شک. کچھ چیزیں سن لو تاکہ تمہارا ایمان بڑھ جائے. کل یہ نہیں کر پاؤ گے کہ ہمیں نہیں پتا تھا, خوش رہو گے تو بلاؤ, 100 بار لکھے اور نہیں لکھے تو اپنے گھر بیٹھو. اپنا دھندا اور دھندا نہیں ہے یہ دنیا مریدین کا مطلب یہ ہے فرمایا نسبت قادریت کا اتصال کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب نسبت قادریت کا اتصال کیا ہوگا جب وہ غوث پاک کے دشمن کے ساتھ بیٹھ رہا تو کچھ ملے گا بولو. بس وہ پیر نہیں ہے, شیطان ہے. بے شک. حدیث پاک ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قبر سے کچھ لوگ نکلیں گے جن کے چہرے سور اور بندروں کی طرح. اللہ. کہو سور بندروں کی طرح ہوں گے. حضرت پوچھا جائے گا مولا یہ کون سی مخلوق ہے تو جواب ملے گا حدیث پاک یہ وہ مولوی اور پیر ہیں جنہوں نے حق نہیں بتایا اور میرے محبوب کی امت گمراہ ہو گئی, اس لیے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح بنا دیے گئے. معاذ اللہ. اس مولوی کو بلاؤ جو رد وہابیہ کرے, اس پیر کو بلاؤ جو رد دیوبندیت کرے, اس عالم کو بلاؤ جو رد کارخانہ کرے, اور یہ پیغام دیتا ہے, یہ پیغام مسعود غازی کا ہے, یہ پیغام پیغام اشرفیت ہے, یہ پیغام پیغام برکاتیت ہے, یہ پیغام پیغام رضویت ہے, یہ پیغام پیغام حشمتیت ہے, یہ پیغام پیغام قادریت ہے, جو پیغام قرآن کا بے شک. بے شک. قرآن کا کہہ رہا ہے لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. مفہوم آیت کریمہ تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر وآخر. یوادون من حاد اللہ ورسولہ, محبت کرے ان لوگوں سے جو اللہ اور رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, قیامت پر ایمان لائے. اللہ فرماتا ان کو نہیں پاؤ گے جو میرے محبوب کے مخالف ہے ان سے محبت کریں. اب کوئی مخالفت کرنے والے قرآن پاک اگرچہ ان کے بیٹے ہو, باپ ہو, اور ابناء اگرچہ بیٹے ہو, اور اخوان اگرچہ بھائی ہو, اور ازواجکم اگرچہ بیویاں ہو, اور عشیرتکم اگرچہ ان کا خون میں رشتے دار ہو. مخالفت کرنے والا باپ ہو رسول کی الگ کر دے گا. کون جو اللہ پر ایمان لایا, رسول اللہ پر ایمان لایا, قیامت پر ایمان لایا, وہ لوگ چاہے باپ مخالف کرے الگ کرے گا, بیٹا مخالفت کرے الگ کرے گا, بھائی مخالفت کرے الگ کر دے گا. فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے. سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. آقائی کی دعوت اسلام پاکستان تنظیم بھائی بڑے پہنتے جانتے ہو کون کون جانتا؟ آپ کہو گے کہ ان ترقی کر رہا ہے تو دعوت اسلامی کی کتاب سن لیجیے, سرکار کا پیغام اتار کے نام. اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, صحابہ کرام موجود ہیں, فرشتے آئے, یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا. حضور نے فرمایا سلام قبول کیا. پھر وہ فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے الیاس معدوم کو سلام بھیجا ہے. کہو معاذ. تو حضور فرماتی ہیں سلام الیاس کو پہنچ جائے گا. معاذ. نوٹ کرنے والے نوٹ کر, لکھنے والے لکھو, کتاب کا نام سرکار کا پیغام مکان کے نام لکھا. ایک اپنی حضور بھی بتایا کہ وہ کعبہ خان میں دیکھا, کعبہ شریف کا دروازے پر لائے ہاتھ لگا کر, تو کیا دیکھا دروازہ نے کعبہ شریف کا کھولا, ایک شخص ہری پگڑی پہنے ہوئے کعبہ شریف کے اندر بیٹھا ہے, اور حضور کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہیں. معاذ اللہ. وہ سور بیٹھا ہوا ہے اور حضور کون ہو؟ اس نے یوسف کا میری مساجد کے پیسہ آج خدا ہمارا یا رسول اللہ کی سنہار آئی. کون حضور؟
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنور لقد نبر القمر. کون حضور امام رسول پیشوائے سبھی امین خدا محبت جبرائیل. کون حضور جس حضور کے لیے کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ کاغذ خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغی خرید کا تمہیں سیوا کہوں تجھے. لیکن زناخہ کہے بھی سب ان کے زناخہ کی خاموشی چپ ہو رہا مجھے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. حضور کھڑے ہیں اور الیاس تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں ان کو پہچان لو دعوت اسلامی کا امیر الیاس قادری ہے. مان اللہ مان اللہ زور سے کہو ثم مان اللہ. اور وہ بیٹھا ہوا ہے کتاب میں یہ بھی دیکھا کہ کھڑا ہو گیا خبیث. مان اللہ زور سے کہو. کتاب کا نام رسائل الطاہریہ. اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے؟ مدنی پھول نمبر 1 پیشاب، مدنی پھول نمبر 2 پیخانہ، مدنی پھول نمبر 3 منی، مدنی پھول نمبر 4 مزی. مان اللہ زور سے کہو. نوٹ کرنے والا کہے بتائیے ہم کل ہو سکتا ہے کوئی کہے تو ان کا گھر کر گئے کیوں کر گئے تو اپنا کام یہ ہے جو شرع کے خلاف ہو اس کا رد کرتا ہے. شرع کا خلاف ہو اور ان کو بتاتے رہو سونا جنگل بات ہے چھائی بڑی نکالی ہے سونے والے چاہتے رہنے چوروں کی رکھوالی. نوٹ کرنے والے نوٹ کرو، لکھنے والے لکھو، یاد کرنے والے یاد کرو. کسی نے الیاس ستار سے پوچھا پپا آپ مجدد ہیں کہ نہیں؟ اتنا بڑا مقبول ہے کہ یہ قرآن پاک کی ایک سورت بھی سے نہیں پائے گا. اتنا بڑا سورہ ہے الیاس. اس کا چہرہ دیکھنے کو سمجھ میں آیا گا بڑا شیطان بیٹھا. اتنا بڑا شیطان. کسی نے پوچھا پپا آپ مجدد ہیں کہ نہیں؟ تو الیاس ستار کہتا ہے میں مجدد نہیں ہوں جیسے پاک مجدد نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو سے بولو کون ہو سے پاک. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسینی حسنی کیوں نہ محیطی ہو اے نظر مجمع قدرین میں درجہ تیرا. کون ہو سے پاک. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سارے اقتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا ہوا، سارے اقتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا ہوا. ویسے پاک کعبہ کرتا ہے طواف کرے گا. یہ کہہ رہا مجھے نہیں مان اللہ جیسے بولو. بہت ساری خرابی ہیں. کوئی اگر کچھ کہے تو آپ فون کریے گا، ان کا نمبر لیجیے، ان دونوں کا نمبر اور بہت ساری جو میں نے کتاب بتائی ہیں. اگر کوئی سورہ کلی ملا یا سورہ کلی پیر یا ان سے پیسہ لینے والا ملا اور ان کا پیسہ کھانے والے پیر حدیث دنیا پرست اگر کوئی بولے تو آپ ان سے نہیں منگائیے اور اس کو دکھائیے دیکھیے جو بول کے گئے ہیں. تو میں نے آپ کو کچھ بتا دیا. بہت خرابیاں ہیں. ایک خرابی نہیں ہے، بہت خرابی ہے. بس دعا یہ کرو اللہ ایسے خمیشوں سے ہمیں اور آپ کو بس اس کا سمجھ لو. بس آپ حاضر ہو رسول غازی کے ساتھ حاضر ہو. یہ آپ کی بارگاہ میں مظہر اعلیٰ حضرت شہزادہ بیگم شریف میں آ گیا. بہت مشہور ملت ہے سبحان اللہ. مظہر اعلیٰ حضرت مظہر اعلیٰ حضرت 13 مہینے وہاں ہے پیلی شریف. کتنے مہینے رہے؟ 1 مہینہ 2 مہینے 3 4 5 13 مہینے. اور 13 مہینے کے بعد جب قبر شریف کھلی تو کیا تھا؟ چہرہ کا غیر معظمہ. سبحان اللہ. آپ اٹھائے تو اٹھا لیا پھر چلے وہاں سے تو آپ کے بہن کے قریب بھاؤ پوری رات اتوا کے پاس روکن شریف کے اندر مزار بن گیا. تو سبحان اللہ. کبھی تو کہا محمد زمین میں نہیں ہوتی زمن پہلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن پہلا. اس لیے وہابیوں سے دور رہو، دیوبندیوں سے دور رہو، تبلیغیوں سے دور رہو، دعوت اسلامی اتحادیوں سے دور رہو، سنا کنڈی جو وہابیوں کا نہ کرے ان ملاؤں سے دور رہو، سنا کنڈی جو وہابی دیوبندیوں کے ساتھ کھائے ان پیروں سے دور رہو. عاشق رسول غلام رسول زندہ باد، غلام مصطفیٰ زندہ باد، غلام علی زندہ باد، غلام حسین زندہ باد، غلام حسن زندہ باد، غلام غوث زندہ باد، غلام خواجہ زندہ باد، غلام ثابت. زندہ. اب آپ کے سامنے بلا تاخیر
شہزادے حضور شیر ہندوستان نبیر حضور سرکار شیر بزر سنت عالم نبی فاضل دلیل حضور مفتی مایاہین رضا صاحب کی ذات احمد برکات عالیہ آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، لہذا ایک مرتبہ زوردار طاقت نعرے لگائیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت، حضرت اعلیٰ حضرت، احسان اعلیٰ حضرت، احسان حضور مظہر اعلیٰ حضرت، احسان حضور مظہر اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، حضور مناہل ملت، حضور مناہل ملت، حضور شمائل ملت، نعرے تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ کا امام سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد المعبود والکرم وعلیہ السلام علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے میلاد خان حضرت علامہ جمیل الرحمان صاحب علیہ رحمت و رضوان کا لکھا ہوا کلام حضرت صاحب نے پڑھیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کرتے درود گوڑے ہی ہوئے، بڑھتی درود گوڑے ہی ہوئے، لاشا جوڑے گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں خلیل موسیٰ عیسیٰ، خلیل موسیٰ عیسیٰ، سلطان آقا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ سیرا سدا پر، صلی علیہ سیرا سدا پر، پورا بنانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت میزان پر، روز قیامت میزان پر، دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھے گا مولا لایا
جانے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں عداوت خلق بری ہے دل میں عداوت خلق بری ہے مجھے نالے گانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا لحد میں جسم عزیز و رکھنا لحد میں جسم عزیز و مجھو سنانا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا کارانا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جزا کے قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں شیر رضا کے قربان جاؤں شیر پیا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا کارانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سیرا سجا کر صلی اللہ سیرا سجا کر دعا بنایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام على صاحب الرسالة وعلى آله وصحابه ومجتهده ملته أولي الأيدي والأبصار والنبالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سنيا من عليه الله أكبر ميزنم تم زبور بكر عمر عثمان حيدر ميزنم قادريا عليه يا غوث أعظم ميزنم
رمز شیخ احمد رضا خاں قرب عالم می زنم رضویم منارے یا اعلی حضرت می زنم رمز شیخ حشمت علی خاں قرب عالم می زنم. سبحان اللہ. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے مکہ والے لامکہ والے عرب والے عجم والے شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے جہنم سے بچانے والے جنت میں لے جانے والے جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی بارگاہ عرش کلام میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم. حضور امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت عظیم البرکت رفیع الدرجت آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت حامی سنت ماحی شرک و بدعت قاطع کفر و ضلالت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ بڑے پیارے انداز میں ایک اہم اور سب سے اہم پیغام دیتے ہیں. لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے. لحد مانے قبر. لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا. سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتا دیا. سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ کرم اور احسان ہے کہ آج ہمارا ایمان بچا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ آج ہم ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم سنی اور بریلوی. سرکار اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ ہم بلند سر بلند کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی اور بریلوی ہیں. یہ فخر ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے فخر کرتے ہیں کہ جہاں بھی کب کوئی مدین ہو مدین بہادری ہو یا دیوبندی رافضی ہو یا قادیانی جس نے بھی اسلام پر حملہ کیا جس نے بھی سنیت پر آواز اٹھائی جس نے بھی دین اسلام کے خلاف آواز بلند کی اعلیٰ حضرت نے بریلی کی سرزمین سے ہر ایک کا جواب دیا. اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں اٹھنے والے فتنوں کا بھی جواب دیا ہے اور آنے والے اٹھنے والا تھا اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی جواب دے دیا ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کتابوں کا انبار لگا دیا ہے اور ہمیں کڑائی کا انبار دے دیا ہے. اس لیے جو اعلیٰ حضرت کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ کہیں ڈرتا نہیں ہے وہ کہیں دبتا نہیں ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے وہ کڑائی دے دی ہے کہ جب کوئی وہابی کھڑا ہوگا اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھو جواب دے دو. جب کہیں کوئی دیوبندی کی آواز اٹھائے اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھو جواب دے دو. جب کہیں کوئی قادیانی آئے اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھو جواب دے دو. آج پوری دنیا اعلیٰ حضرت کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کر رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے ہمارے عشق رسول کی حفاظت کی ہے. تبھی تو فرمایا تاندی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت، حضور مشاہد ملت. الحمدللہ. اور یہ فخر کی بات ہے
کہ ہمیں دامن بھی ملا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے جنہیں اپنا روحانی بیٹا بنایا تھا, سبحان اللہ. جنہیں اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی بیٹا لکھا, جنہیں اعلیٰ حضرت نے ولد مرافق غیظ المنافق لکھا, جنہیں اعلیٰ حضرت نے پڑھایا پلایا, جنہیں اعلیٰ حضرت نے اپنے سینے سے لگا کر کے سب کچھ عطا فرما دیا, جنہیں اعلیٰ حضرت نے زمانے طالب علم میں ہی دیوبندیوں سے مقابلہ اور مناظرہ کے لیے بھیجا, وہ کون تھے؟ وہ ہمارے اور آپ کے پیر حضور شیر ہندوستان کے والد ماجد حضور مظہر اعلیٰ حضرت ہے, حضور شیر اہل سنت ہے, جنہیں اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی بیٹا بنایا. آج انہیں کے پوتے جلوہ کر رہے ہیں, آج انہیں کے پوتے آپ کے اس گاؤں میں آئے ہوئے ہیں. سرکار شیر ہندوستان کے وہ شہزادے تشریف لائے ہوئے ہیں. ان بزرگوں کا جتنا احسان مانے کم ہے. ان کا مشن یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کا پیغام لے کر گھر جائیں گے, اعلیٰ حضرت کا پیغام لے کر کے جائیں گے, کس جگہ جائیں گے, اعلیٰ حضرت کا مشن لے کے جائیں گے. ان حضرات کا جینا, ان حضرات کا چلنا, ان کا اٹھنا بیٹھنا صرف مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے ہے. یہ اس دور میں ایک انمول ہیرا ہے, اس دور میں بہت بڑی نعمت ہے. یہ زمانہ تو فتنوں کا زمانہ ہے کہ مولوی بھی نذرانے پہ بک رہے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ مفتی بھی پیسے لے کر کے فتوا دے رہے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ چہرہ دیکھ کر کے حکم بتایا جاتا ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ امام بھی چہرہ دیکھ کر کے خاموش ہو جاتا ہے. مگر ہمیں فخر ہے کہ ہماری خانقاہ حشمتیہ چہرہ دیکھ کر کے نہیں بولتی ہے, لوگوں کے نذرانہ دیکھ کر کے نہیں بولتی ہے. کیا بولتی ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, سرکار مظہر اعلیٰ حضرت, فیضان خانقاہ حشمتیہ, حضور شمائل ملت, حضور منائل ملت, حشمتی دولہ. حضرت گرامی, بتانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات میں جو لوگ ابھی تک کسی پیر کامل سے, صحیح پیر سے مرید نہ ہوئے ہوں, ورنہ تو اس وقت تو حالات بہت خراب ہے. پیر بھی بڑے عجیب عجیب رنگ کے ہیں, عجیب عجیب طرح کے پیر ہیں. کوئی کہہ رہا بال بڑھانے کے لیے, کوئی کہہ رہا ہے کہ طریقت والے ہیں, ہمیں شریعت سے کیا مطلب, کوئی کسی رنگ میں ہے, کوئی کسی رنگ میں ہے. مگر حقیقت یہ ہے شریعت کے بغیر نہ طریقت مل سکتی ہے, نہ حقیقت کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. شریعت ہی اصل ہے, بے شک, دین ہی اصل ہے. یہ وہی شریعت ہے جس کی حفاظت کے لیے نبی کے صحابہ جنگ کے بدل میں جا رہے ہیں. یہ وہی شریعت ہے جن کی حفاظت کے لیے نبی کے صحابہ جنگ میں احد میں جا رہے ہیں. یہ وہی شریعت ہے جس کی حفاظت کے لیے نبی کے صحابہ جنگ خندق میں اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں. یہ وہی شریعت ہے جس کی حفاظت کے لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا دیا اور بتا دیا, اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں, سچا حسین ہی وہ ہے جو شریعت کے لیے جان تو دے سکتا ہے مگر شریعت کے خلاف کبھی سمجھوتا نہیں کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان خلفائے راشدین زندہ باد, فیضان اہل بیت زندہ باد, خواجہ کا ہندوستان زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت, مشرب شیر سنت زندہ باد. وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا بے شک, گزارا جا رہا ہے. اب تو اے ابرے صفا اٹھیے, وقت کی قلت دامنگیر ہے. بہت جلدی کے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت گرامی وقار, ہم یہ بات ذہن نشی کر رہے ہیں آپ کہ عمل میں اگر کمی ہوگی, ایک ہے ایمان عقیدہ اور ایک ہے عمل. داڑھی رکھنا عمل ہے, نماز پڑھنا عمل ہے, روزہ رکھنا عمل ہے, زکات دینا عمل ہے, اور حج کرنا عمل ہے. جو بھی نیک کام ہے وہ, اور جو برائیوں سے بچنا یہ بھی عمل ہے. تو فرمایا, سنیے, عمل میں اگر کمی ہوگی تو اس کی بخشش ہے. عمل میں کمی ہوگی, علماء بیٹھے ہیں, ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, اور قرآن پاک میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
اللہ شرک و کفر کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اور جو اس کے نیچے ہیں، کم درجے کے ہیں، یعنی گناہ کا کام، جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن شریف میں تو عمل میں اگر کمی آئے گی، نماز چھوٹ گئی تو معافی ہو سکتی ہے، روزہ چھوٹ گئے، اللہ تعالیٰ ہر سنی کو سچا نمازی بنا، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر سنی کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر مسئلہ یہ ہے، شریعت کا قانون یہ ہے، عمل میں کمی ہوئی تو معافی ہے، مغفرت ہو سکتی ہے، چاہے خدا یوں ہی معاف فرما دے یا نبی کی شفاعت سے معاف فرمائے یا کسی ولی کی سفارش سے معاف فرما دے، مگر اگر ایمان و عقیدے میں کمی آ گئی تو کبھی معاف نہیں ہو، اس کی معافی نہیں ہے۔ ایمان بالکل مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے، ایمان و عقیدہ بالکل ٹھوس ہونا چاہیے، ایمان میں ذرہ برابر لچک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، آج ہم نے ہمارے اندر معاملہ کیا ہے، ہمارے گاؤں کے اندر، بستی کے اندر، ہمارے شہر کے اندر حالات کیا ہے۔ اگر کہو پڑوسی وہابی ہے، شادی میں نہ آنے دینا، تو کہتے پڑوس کا معاملہ ہے، اختلاف کر لیں گے، کام کیسے چلے گا۔ جب کہو کہ فلاں رشتے دار تمہارا وہابی ہے، وہ شادی میں نہ آنا چاہیے، تو کہتے رشتے داری کا معاملہ ہے، کیسے چھوڑ دیا جائے، رشتے داروں کو کیسے چھوڑ دیا جائے، ماموں کو کیسے چھوڑ دیا جائے، کسا کو کیسے چھوڑ دیا جائے، پھوپھا کو کیسے چھوڑ دیا جائے۔ آج تم نہیں چھوڑ رہے ہو، مگر یہ سب تمہیں کل چھوڑ دیں گے۔ جب آنکھ بند ہوگی تو سب چھوڑ دیں گے نا، سب قبر کی مٹی کے نیچے دبا کر کے آ جائیں گے، اور جو نہ چھوڑنے والی ذات ہے وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے، وہ مدینے کے تاجدار کی ذات، یہاں سب چھوڑ دیں گے، قبر میں کوئی نہ جائے گا، مگر نبی فرمائیں گے اے میرے امتی گھبراتا کیوں ہے، کوئی آئے نہ آئے، تیرا نبی تیرا سہارا بن جائے۔ غمزدوں کو رضا مسکا دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو جب نبی ہمارے کام آئیں گے میدان محشر میں بھی، قبر میں بھی، تو ایسی زندگی گزارو کہ نبی بھی دیکھ کر کے مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خوشی کب ہوگی؟ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ کے والد کو کسی نے چوراہے پہ گالی دی، کسی نے چوراہے پہ آپ کے والد کو برا کہا یا والدہ کو گالی دی، اب اس کے بعد آپ کا تیور بدلا، کبھی آستین چڑھا لی، کبھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جیسا جس سے بنتا ویسا کرتا ہے۔ دوسرے دن وہی گالی دینے والا اگر وہ آپ کے راستے میں آئے گا السلام علیکم، تو آپ نے منہ پھیر لیا، جواب نہ دیا، اس نے پوچھا خیریت تو ہے، آپ نے چہرہ پلٹ لیا، جواب نہ دیا، اور جب بات جا کر کے آپ نے یا کسی نے جا کر کے آپ کے والد سے کہا، آپ کی والدہ سے کہا، آپ کا بیٹا بڑا لائق بیٹا ہے، بہت ہی وفادار بیٹا ہے، جس نے آپ کو گالی دی تھی، آپ کے بیٹے نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا، جس نے آپ کو برا کہا تھا، آپ کے بیٹے نے اس سے چہرہ پھیر لیا، ماں سنے گی تو خوش ہو جائے گی، باپ سنے گا تو خوش ہو جائے گا۔ کیوں خوش ہوگا؟ اس لیے باپ خوش ہوگا کہ میرا بیٹا میرے دشمن کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ کی ماں خوش ہوگی کہ میرا بیٹا مجھے گالی دینے والے سے نفرت کرتا ہے۔ ہر ناطے گرامی مقام، یہ تمہارے ماں اور باپ کو گالی دینے والے ہیں، جس کے گالی دینے سے وہ کافر نہیں ہو جاتا، مگر جن وہابیوں پہ امنگوں نے نبی کے تعلق سے گالیاں لکھی ہیں، گالیاں چھاپی ہیں، اپنی کتابوں میں توہین کی ہے، بے ادبیاں کی ہے، تو اب ذرا بتاؤ آج تم اگر ان وہابیوں سے نفرت کرو گے، چہرہ پھیر لو گے، سلام کرے سلام کا جواب نہ دو، شادی میں آئے اسے دعوت نہ دو، شادی ہو اسے باہر نکال دو، جب تمہارا یہ عمل ہوگا تو انشاءاللہ اگر عمل میں کمی بھی ہوگی تو تم نے اس لیے وہابی کو سلام نہ کیا تھا، اس لیے وہابی کے سلام کا جواب نہ دیا تھا، اس لیے وہابی کو اپنے وہاں نہیں بلایا تھا کہ وہ گستاخ رسول ہے، تو نبی بھی خوش ہو جائیں گے، اور جب نبی خوش ہو جائیں گے تو خدا راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔
تو نبی کو راضی کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ان وہابیوں سے دور رہو. بولیے کیوں؟ ان وہابیوں سے نہ ہماری زمین کی لڑائی، نہ کھیت کھلیان کی لڑائی، نہ پراپرٹی کی لڑائی، نہ بینک بیلنس کی لڑائی. ان وہابیوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. ان وہابیوں نے لکھا کہ جیسا علم نبی کو ہے ویسا بچوں پاگلوں جانوروں کو بھی. معاذ اللہ معاذ اللہ. ان وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب، تبلیغی جماعت والوں کی کتاب میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ. ان وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب میں ہے شیطان کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم کم ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ان وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب میں ہے کہ نبی کو اردو زبان مدرسہ دیوبند سے ملی. نبی نے اردو زبان مدرسہ دیوبند سے سیکھی. معاذ اللہ رب العالمین. ان وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب میں ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. معاذ اللہ. اس طرح سے یہ گالیاں اور توہینیں لکھ رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں. اور کون نبی؟ وہ نبی جو ہم پر کتنے مہربان ہیں. جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب پیدائش ہوئی، ولادت باصحت ہوئی، فوراً سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جانے کے بعد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے مولا میری امت کو بخش دے، اے مولا میری امت کو بخش دے. پیدا ہوتے جس نبی نے ہمیں یاد دیا، زندگی بھر غار میں تشریف لے جا رہے ہیں، رات رات پر قیام فرما رہے ہیں. خدا کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. وہ نبی کس قدر ہم پر مہربان ہے. جب قبر پاک میں آپ کو مثال ظاہری کے بعد لٹایا گیا تو آپ کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے. ایک صحابی نے کان لگا کر کے سنا تو آواز آ رہی تھی، امتی امتی، اے مولا میری امت کو معاف فرما دے. کتنے مہربان ہیں میرے آقا. ہم گنہگاروں کے لیے شفاعت مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. کس قدر رحیم و کریم ہے، کتنے رحیم و مہربان ہیں. ارے یہی تک نہیں، نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کرام کے لیے سونے کا ممبر بچھایا جائے گا. سارے انبیاء وہ سونے کے ممبر پر بیٹھیں گے اور نبی فرماتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا امتی امتی، مولا میری امت میری امت. اور فرماتے ہیں کہ میں کھڑا رہوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیٹھ جاؤں اور میرا کوئی امتی جہنم میں چلا جائے. فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گا امتی امتی، تو خدا فرمائے گا اے نبی اپنی امت کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی کیا ہے. ارے وہابیوں دیوبندیوں تم کہتے ہو نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم کہتے ہو نبی کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. خدا فرما رہا ہے محبوب بتاؤ تو صحیح سبحان اللہ. چاہتے کیا ہو، آپ کی مرضی کیا ہے. تو نبی فرماتے ہیں میں خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ مولا میری امت کو جنت پہنچا دے. اور فرماتے ہیں میری امت جنت جا رہی ہوگی یہاں تک کہ جو آخری امتی جہنم سے نکالا جائے گا. جب وہ جہنم پہنچ جائے گا جو مالک داروغہ جہنم ہے وہ فرشتہ آ کر کے کہے گا یا رسول اللہ آپ کی امت کا کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں نہ بچا. سبحان اللہ. یہ کس کا کرم ہے، یہ مہربانی کس کی ہے؟ ہمارے آقا کی مہربانی، نبی کی مہربانی. جب قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، خدا فرماتا ہے اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. نبی نے جب یہ آیت کریمہ سنی، آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی فرماتے ہیں جب یہ معاملہ ہے تو فرماتے اذن لا ارضا وواحد من امتی بالنار. جب ایسا ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ کا رب اتنا دے گا کہ
کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو نبی فرماتے جب ایسا ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ کتنے مہربان ہیں میرے آقا، کتنے کریم ہے میرے آقا۔ اب اس نبی رؤوف و رحیم آقا کے بارے میں کوئی بھی ادبی لکھے، کوئی بھی ادبی کرے، توہین چھاپے، تو بتاؤ مسلمانوں کیا یہ کبھی برداشت کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ آج لوگ احتجاج جلوس نکال رہے ہیں نرسنگھانند کے خلاف۔ کیوں نکال رہے ہیں؟ توہین کی ہے نبی کی، گستاخی کی ہے نبی کی بارگاہ میں۔ تو سنو، اس نے گستاخی آج کی ہے، وہابیوں نے 100 سال پہلے گستاخی کی، انہوں نے گستاخی آج کی۔ یہ ان لوگوں کی ہمت اس لیے بڑھی کہ یہ کلمہ پڑھ کر کے نبی کی توہین کر رہے تھے، یہ نماز پڑھ کر کے نبی کی گستاخی کر رہے تھے۔ ان وہابیوں دیوبندیوں کی وجہ سے ان غیر مسلموں کی ہمتیں بڑھ گئی، ان کی جرأت بڑھ گئی کہ یہ بھی دین ہے ان وہابیوں کی۔ لہذا سنیو، اپنا عقیدہ مضبوط بناؤ کہ کچھ بھی ہو جائے مگر کہیں کوئی وہابی آ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں، بے شک ہمارے گھر میں دیوبندی آ جائے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ نعرہ سب کا ہے عشق رسول کا، نعرہ سب کا ہے نبی سے محبت کا، مگر حقیقت میں جو عاشق رسول تھے، حقیقت میں جن کے دلوں میں نبی کی محبت تھی وہ نبی کے صحابہ تھے۔ حضرت عبیدہ بن جراح ہیں، جنگ ہو رہی ہے، ان کے باپ نے نبی کی شان میں گستاخی کی، حضرت عبیدہ کو جلال آ گیا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔ جلال آیا، میدان میں پہنچے اور اپنے باپ کے سر کو کاٹ کر کے رکھ دیا اور بتایا ہے دنیا والوں جو گستاخ رسول ہے وہ میرا باپ نہیں ہے، مجھے عبیدہ بن عبداللہ مت کہو، مجھے عبیدہ بن جراح کہو۔ جو گستاخ رسول ہو اسے میرا باپ کہا جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میرے دادا کو میرا باپ کہہ دو۔ عبیدہ جراح ان کے دادا کا نام تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ عشق رسول تھا، یہ محبت رسول تھی۔ دعویٰ ہم سب کو ہے عشق رسول کا، مگر اسی طرح آج یہ نہیں کہا جاتا تلوار نکال کر کے میدان میں آؤ، آج نہیں کہا جاتا کہ تلوار اٹھاؤ اور سر قلم کر دو، آج یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو مار ڈالو یا قتل کر ڈالو، نہیں، اتنا کہا جا رہا ہے نبی کے دشمن ہیں ان سے دور ہو جاؤ، نبی کی بارگاہ کے بے ادب ہیں ان سے دوری اختیار کر لو، یہ نبی کی بارگاہ میں توہین کرنے والے ہیں ان سے اپنا رشتہ ناطہ ختم کر لو۔ تو آج بغلے چھاپتے ہیں، مگر مسلمانوں بتانا یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہی ہے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا حج، کسی نے کہا جہاد۔ نبی نے فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی فرماتے ہیں سب سے افضل عمل خدا کے لیے دوستی اور خدا کے لیے دشمنی کرنا ہے۔ ایک بندہ خدا کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، خدا فرمائے گا اے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ بندہ عرض کرے گا مولا اتنی نمازیں پڑھی علاوہ فرض نماز کے۔ خدا فرمائے گا یہ تو نے اپنے لیے کیا، یہ تو نے اس لیے کیا کہ جنت مل جائے جہنم سے بچ جائیں، یہ تو نے اپنے لیے کیا، یہ بتا میرے لیے کیا کیا؟ پھر وہ بندہ عرض کرے گا مولا ہم نے اتنے روزے رکھے علاوہ ماہ رمضان کے۔ خدا فرمائے گا اے بندے یہ بھی تو نے اپنے لیے کیا، یہ بتا میرے لیے کیا کیا؟ پھر خود وہ بندہ عرض کرے گا اے مولا ہم نے اتنے حج کیے علاوہ حج فرض کے۔ خدا فرمائے گا یہ بھی تو نے اپنے لیے کیا، یہ بتا میرے لیے کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا اے مولا ہم نے اتنے صدقات و خیرات کیے علاوہ زکات کے۔ تو خدا فرمائے گا یہ بھی تو نے اپنے لیے کیا، یہ بتا میرے لیے کیا کیا؟ اب وہ بندہ حیران و پریشان ہوگا،
خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا جب یہ سب میرے لیے ہے تو وہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو تیری بارگاہ میں محبوب و مقبول ہے، پسندیدہ ہے؟ تو خدا فرمائے گا هل والیت لی ولیا وعادیت لی عدوا، کیا تم نے میرے لیے میرے ولی سے دوستی کی؟ کیا تم نے میرے لیے میرے دشمنوں سے نفرت و عداوت کی؟ یہ عمل میرے لیے ہے، یعنی اللہ والوں سے محبت یہ عمل خدا کے لیے ہے، اور دشمنان رسول سے، دشمنان صحابہ سے، دشمنان اہل بیت سے، دشمنان اولیاء کرام سے دشمنی یہ عمل اللہ کے لیے، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے پاس یہ عمل ہے اس کا بیڑا پار ہے۔ نماز میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، پتہ نہیں کتنے فرض ہم ادا کر پاتے ہیں، کتنے نہیں کر پاتے، پتہ نہیں ہماری نماز ادا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، مگر یہ جو عمل ہے یہ خاص خدا و رسول کے لیے ہے۔ لہذا اے سنی مسلمانوں گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کا ہاتھ میں دامن حضور شیر ہندوستان فاتح کشمیر حضرت علامہ شاہ مفتی محمد ادریس رضا خان صاحب پیرا دامن برکاتہم القدسیہ شہزادے مظہر اعلیٰ حضرت کا دامن ہے، اور ایسے پیر کا دامن ہے جس پیر نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کیا کہتی ہے، جس پیر نے یہ نہیں دیکھا کہ زمانے والے کیا کہتے ہیں، لوگ بلا رہے ہیں دوبارہ بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے، لوگ نذرانہ دے رہے ہیں دوبارہ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہمارا پیر وہ ہے جو دنیا کو دیکھ کر کے نہیں بولتا، ہمارا پیر وہ ہے جو حق کو حق کہتا ہے، باطل کو باطل کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیر ہندوستان۔ بہت سی جگہ بھی لوگوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دی، مگر وہ شیر رضا کا شیر ہے جس نے کہا گولی چلانا ہو تو چلا لو، بارود برسانا ہو برسا دو، اور جان لینا ہو لے لو، مگر رضا کے شیر کا بیٹا حق بات سے زبان کو روک لے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں فخر ہے، ہمارے ہاتھ میں کسی پلپلے کا دامن نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں رضا کے شیر کے شہزادے کا دامن ہے، آج انہی کے شہزادے آئے ہوئے ہیں، الحمدللہ خلیفہ مشاہد ملت آئے ہوئے ہیں، شہزادے شیر ہندوستان آئے ہوئے ہیں۔ موقع اچھا ہے، جو لوگ ابھی تک مرید نہ ہوئے ہوں وہ حضرت سے مرید ہو کر کے اس سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ پیر جب مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر اس کے اوپر کرم کی بارش بھی ہوتی ہے، اور پیر مضبوط ہوتا ہے تو ہمت و حوصلہ بھی بلند ہو جاتا ہے، اور یہ کنیکشن ایسا ہے جو سلسلہ چلتے ہوئے مدینے پہ پہنچا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے وہاں سے کرنٹ جب آئے گا تو انشاءاللہ آپ ایمان میں حرارت اور حلاوت دونوں محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، سچا نبی کا وفادار بنائے، اور اسی میں ہم سب کو زندگی اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدنا مولانا محمود علی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نظر و مسلمان حضرت شہزاد شیر ہندوستان اللہ شمائی رضا خان صاحب اشمدی و پیغام انشاءاللہ تبارک و تعالی نشر ہوگا۔ آپ حضرات کی دیوانی حرارت بیدار ہوگی۔ میں چاہتا ہوں حضرت کے آنے سے پہلے توتی شیر سلام اعلیٰ حضرت کے آپ حضرات کو پہنچا دوں، انشاءاللہ تبارک طرف سے نظر کا خطاب ہوگا۔ تو یہ بات ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بگتا ہے باران نور کا۔ کیا بات ہے، سمجھ میں آ رہا ہوں، سبحان اللہ کہہ صبح طیبہ میں ہوئی بگتا ہے باران نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بگتا ہے باران
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ میں گدا تو بادشاہ بھیتے پیارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھیتے پیارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھیتے پیارا نور کا نور دن نور دن گونا تیرا بیتال صدقہ نور کا نور دن گونا تیرا بیتال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا آپ نے سماعت کیا مفتی صاحب کے مقولے وہاں کے دیوبندیوں نے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں طرح طرح کی گستاخیاں کی طرح طرح کے الزامات لگائے کہ تو کی خبر نہیں ہے کسی چیز سے مالک و مختار نہیں معاذ اللہ مگر میرے آقا سرکار اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابھی میرے آقا کی عظمت دیکھنا چاہتے ہو سرکار اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کی شان یہ ہے چاند جھک جاتا دکھے انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا دکھے انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا ناریوں کا دور تھا لے چل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا لے چل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا سلام کریں کہ سبحان اللہ آج سرکار فرماتے ہیں اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے بڑھ کر قصیدہ نور کا ذاکر نظر کے حوالے سے حضرت مولانا عظمت الرحمان صاحب آتے ہیں ان کے سوا معزز سامعین کرام و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ
الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم معزز سامعین کرام آئیے ہمارا سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار گل فخر رسول سیاح مکہ مالک سودا سیدی اولاد الخیار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بیکسمہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پیش کریں پڑھے بابا سے گزر صلی اللہ علیہ ایک مرتبہ دوشی پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم دائما علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات احمد حکوم کا آواز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت آقا نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت علامہ شاہ امام احمد رضا خان خطب زمان علیہ رحمت اللہ کے اشعار سے شروع کرتا ہوں سماعت ہوتا ہے سرکار اعلیٰ اشعار کو پڑھتے ہیں دشمن احمد کے شدت کیجئے دشمن احمد کے شدت کیجئے محبت سے کیا محبت کیجئے اور فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے حضرات آپ لوگ جو ہے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں وہ کوئی ضروری حضور شیر ہندوستان نبی حضور شیر برشداللہ حضور شمائل صاحب کا دعوت بکار کو عالیہ ابھی تشریف فرمایا ساتھ ہی ساتھ حضور محاکرائی ملت جو ہے وہ بھی تشریف فرمایا آپ کو تشریف رکھیں ابھی آپ کے سامنے دونوں حضرات تشریف لائیں گے اور ان کے بیانات آپ سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان میں تازگی لائیں ایک مرتبہ ضرور شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام والسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں اپنی گفتگو کا جو آغاز کر رہا تھا وہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے یہ سبق دیا ہے اور یہ اشعار میں یوں فرمایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں سے کیا محبت کیجئے اور سرکار فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے برادران ملت اسلامیہ ہم میلاد مناتے ہیں ہم ذکر نبی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہابی کہتا ہے دیوبندی کہتا ہے کہ اس کا ثبوت کہاں سے ہے اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے برادران ملت اسلامیہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کیا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیا ہے تو وہ میلاد وہ ہے جس میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان
کی جائے, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب بیان کی جائے. بلا شبہ یہ میلاد ہے, یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے یہ میلاد ہے. اس کے تعلق سے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میلاد کے تعلق سے خود قرآن میں فرماتا ہے, اور اس کے بعد خدا فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرو, علیکم جو تم پر ہے. حضرات دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہے جسے ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں, جسے ہم گن نہیں سکتے ہیں, بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو, اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو خدا فرماتا ہے لا تحصوها, تم اسے گن نہیں سکتے ہو, تم اسے شمار نہیں کر سکتے ہو. اور اس کے بعد ہم میلاد شریف میں کیا کرتے ہیں؟ میلاد شریف میں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے, ہمارا دستور کیا ہوتا ہے جو خدا نے فرمایا ہے؟ خدا نے کیا فرمایا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. اور اس دنیا میں جو ہے بے شمار نعمتیں ہیں, اور ان نعمتوں میں سب سے اعلیٰ جو نعمت ہے, سب سے رفعت والی جو نعمت ہے وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور اہل سنت والجماعت کا معاملہ تو یہ ہے, طور طریقہ تو یہ ہے, چاہے صبح ہو, چاہے شام ہو, چاہے دوپہر ہو, جس موقع پر ہو, جن حالات میں ہو, بلکہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہم سرکار اعلیٰ حضرت قابل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار میں یہ گنگناتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام, شہر یار علم تاجدار حرم نو بہار شفاعت سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ, اب یہ وابی کہتا ہے کہ میلاد کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن نے خود فرمایا رب نے کہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. اللہ کی نعمت کیا ہے سب سے بڑی؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اب ذرا غور کریں کہ اگر ہمیں تھوڑی کوئی نعمت مل جاتی ہے یا دولت مل جاتی ہے, یا یہ کہ ہمارے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے, تو ہم خوشی میں کیا ہے ہم شیرینی تقسیم کرتے ہیں, ہم جشن مناتے ہیں, اور ہر سال جو ہے اس یاد کو مناتے ہیں, اور یہ کہ ہم سالگرہ مناتے ہیں. تو یہ چیز اگر کی جائے تو وہ بدعت نہیں ہے, وہ ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر ہم نبی کی میلاد منائے, ہم نبی کی تعریف و توصیف کرے تو یہ چیز بدعت ہو جایا کرتی ہے. اب ذرا غور کریں یہ کون سی نعمت ہے یہ وہ نعمت ہے جس کے صدقے طفیل میں ساری کائنات کو وجود بخشا گیا. ساری کائنات کو اگر خدا نے پیدا فرمایا ہے تو نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے. حدیث قدسی ہے, میرا رب فرماتا ہے لولاک ما خلقت الدنیا. حدیث قدسی کون سی حدیث ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں راوی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور فرمان خدا کا ہو. حدیث قدسی ہے, میرا رب فرماتا ہے لولاک ما خلقت الدنیا, یعنی اے محبوب اگر تمہاری جلوہ گری نہ ہوتی, تم کو پیدا فرمانا مقصود نہ ہوتا, تم کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا, تو نہ میں چاند کو پیدا کرتا, نہ میں ناؤ کو پیدا کرتا, نہ میں قمر کو پیدا کرتا, نہ میں جنت بناتا, نہ دوزخ بناتا. غرض یہ کہ کائنات کی کسی چیز کو میں وجود میں نہ لاتا. پتا کیا چلا, اگر ہمیں چاند ملا تو نبی کے صدقے میں, اگر سورج ملا تو نبی کے صدقے میں, اگر جنت ملی تو نبی کے صدقے میں. غرض یہ کہ جو شے ملی ہے وہ نبی کے صدقے میں ملی ہے. اگر نبی نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی شے نہیں ہوتی. اس کی ترجمانی کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ, اگر انسان کے اندر جب تک روح ہوتی ہے تو اس وقت تک انسان کام کرتا ہے. جب تک روح ہوتی ہے انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے. جب تک اس کے اندر روح ہوتی ہے وہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. لیکن جو ہی جو ہے روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو اس کی اعضاء کام کرنے بند کر دیتے ہیں, اس کا ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا ہے, اور اس کا ہر چیز جو ہے
وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. برادران ملت اسلامیہ ذرا غور کریں کہ روح جو ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے, جسے ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے, جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے وہی سب کچھ ہے. روح نظر نہیں آتی لیکن وہی سب کچھ ہے. روح نظر دکھائی نہیں دیتی لیکن وہی سب کچھ ہے. جب تک روح جسم کے اندر تھی اس وقت تک اعضاء کام کر رہے تھے. جب تک روح جسم کے اندر تھی اس وقت ہاتھ کام کر رہا تھا. جب تک روح جسم کے اندر تھی اس وقت پیر کام کر رہا تھا. لیکن جو ہی روح جو ہے جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے ہمارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے پیر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہی سب کچھ ہے. روح دکھائی نہیں دیتی لیکن وہی سب کچھ ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہمیں جو ہے عقیدہ نظر نہیں آتا, عمل نظر آتا ہے. انسان نماز پڑھ رہا ہے نظر آتا ہے, انسان زکات دے رہا ہے نظر آتا ہے, یہ شخص جو ہے روزہ رکھ رہا ہے نظر آتا ہے, یہ شخص غریبوں کی مدد کر رہا ہے نظر آتا ہے, یہ شخص یتیموں پر ہاتھ پھیر رہا ہے نظر آتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں ہے اور جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے. عقیدہ نظر نہیں آتا لیکن عقیدہ ہی سب کچھ ہے, اور اس کے علاوہ عمل نظر نہیں آتا, عمل نظر آتا ہے لیکن عمل کچھ نہیں ہے. اس طریقے سے روح نظر نہیں آتی لیکن وہی سب کچھ ہے. اور اس کے بعد جو ہے جسم نظر آتا ہے جسم کچھ نہیں ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل عقیدہ نظر نہیں آتا, عقیدہ ہی سب کچھ ہے. عقیدے کے تعلق سے کون بیان کرے گا, عقیدے کے تعلق سے کون بیان کریں گے, وہ بیان کرے گا جو علماء حق ہوں گے, وہ بیان کریں گے تو مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے وفادار ہوں گے. اور اسی درس کو دیکھتے ہوئے آج خانقاہ حشمتیہ پوری دنیا کے اندر بابانگے توحید اعلان کر رہے ہیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو.